باغوں میں ہوں گے، ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، شاد و مسرور ان نعمتوں پر جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی، ووقاہم ربہم اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے۔ کلو وشربو کھاؤ پیو ہنیئا بما کنتم تعملون، خوب مزے لے لے کر ان نیکیوں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، متقین تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ بچھے ہوئے پلنگوں پر، وزوجناہم اور ہم بیاہ دیں گے انہیں بحور عین گوری گوری آہو چشموں سے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما لتناہم من عملہم من شیء اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عملوں کی جزا میں ذرا بھر، کل امرئ بما کسب رہین ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں اسیر ہوگا۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الطور کی آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے، پس بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو محض تفریح تباہ کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس روز انہیں دھکے دے کر آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا یہ آگ جادو کا کرشمہ ہے یا تمہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہی؟ اس میں تشریف لے چلو، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں تمہارے لیے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی، آج کے درس میں اللہ کریم متقین کا ذکر فرما رہا ہے، پرہیزگاروں کا ذکر فرما رہا ہے، اور ان کے لیے جو جنت میں اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں ان کا ذکر بھی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار اس روز باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، شاد و مسرور ان نعمتوں پر جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں پر جو فضل و احسان فرمائے گا ان آیات میں ان کا بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے ہماری رضا کے لیے نفس کی خواہشات اور دنیاوی حقیر لذات سے عمر بھر کنارہ کشی اختیار کیے رکھی، میرے احکام پہ چلے، شیطان کے خلاف ورزی کرتے رہے، انہیں ہم سدا بہار باغات میں ٹھہرائیں گے، سبحان اللہ۔ ان پر اپنی مختلف قسم کی نعمتوں کی برسات کریں گے اور ان کے دلوں کی دنیا میں مسرت و شادمانی کے چراغ روشن کر دیں گے۔ ہر لفظ کی معنویت توجہ طلب ہے۔ النعیم کا معنی ہے بے پایہ نعمتیں، ہم اہل جنت کو جنت میں مختلف قسم کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا اور انہیں عذاب جہنم سے بھی بچائے گا۔ اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عذاب دوزخ سے بچنا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے، ورنہ انسان کے اعمال تو اس قابل نہیں کہ دوزخ سے بچنے کی ضمانت بن سکیں۔ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان میں بھی طرح طرح کی خامیاں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے قبول نہ فرمائے تو ہمارے اعمال کی حیثیت بھی کھوٹے سکے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری ناقص عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ پھر فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، حکم ملے گا کھاؤ پیو خوب مزے لے لے کر ان نیکیوں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے پلنگوں پر،
اور وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے گوری گوری آہو چشموں سے۔ اپنے انعامات کو ذرا تفصیل سے اللہ کریم یہاں بیان فرما رہا ہے۔ ان دو آیتوں کے چند کلمات کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔ حنیًا کا معنی ہے ایسی چیز جس کی حاصل کرنے میں مشقت اور تکلیف نہ ہو، اور جس کو کھا لینے کے بعد بدہضمی کی شکایت بھی نہ، اسے کہتے ہنی۔ یعنی ایسی شے جو آپ کو بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ دے دے کوئی نعمت، اور اسے جتنا مرضی استعمال کریں بدہضمی بھی نہ ہو، اسے کہتے ہنیًا۔ یعنی لذیذ اور خوشگوار پر لطف جنت کی نعمتیں ہوں گی، آپ جتنی مرضی کھائیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی کھانے میں، اور جتنی مرضی کھا لیں وہاں پہ بدہضمی بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر متقین، تکیہ پر ٹیک لگا کے بیٹھنا اس کا معنی ہے۔ اس انداز سے نشست اطمینان اور خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، جب بندہ بے فکر ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر وہ گو تکیے کے اوپر وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سرور کا لفظ آیا، یہ سریر کی جمع، اس کا معنی ہے پلنگ، تخت۔ اللہ کے بندے جنت میں تختوں کے اوپر، پلنگوں کے اوپر بڑے سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ مصفوفہ، صفوں کی صورت میں بچھے ہوئے ہوں گے وہ پلنگ۔ پھر ایک حرف آیا حور، یہ حورا کی جمع ہے جو احور کی تنیث ہے۔ سفید گوری رنگت والے کو بھی کہتے حور، اور اس کو بھی جس کی آنکھوں کا سفید حصہ خوب سفید ہو اور سیاہ حصہ خوب سیاہ ہو۔ یہ آنکھوں کی خوبصورتی کی علامت ہے کہ سفید حصہ آنکھوں کا خوب سفید اور کالا حصہ خوب سیاہ۔ اسی طرح این، عینا کی جمع جو آئین کی تانیث ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں نیل گائے کی آنکھوں کی طرح بڑی بھی ہوں اور سیاہ بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اس طرح کی حوریں عطا فرمائے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ ایک مزید انعام کا اللہ یہاں ذکر فرما رہا ہے، جس اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو سرفراز فرمائے گا۔ اگر ان کی اولاد، اگر اللہ کے نیک بندوں کی اولاد ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہوئی ہے، تو جنت میں وہ اولاد بھی اپنے نیک ماں باپ کے ساتھ ہوگی، اگرچہ ان کے اعمال زیادہ اچھے نہ ہوں، اولاد کے اعمال زیادہ اچھے نہ بھی ہوں، اگر والدین نیک تھے تو وہ اولاد بھی قیامت کو والدین کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ الرعد آیت نمبر 23، سورۃ المومن آیت نمبر 8 میں گزر چکا ہے کہ مقبولان بارگاہ خداوندی کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد کو اللہ ان نیک بندوں کے صدقے میں بلند و بالا مقامات عطا فرمائے گا۔ لیکن وہاں ماں باپ کے نیک اور صالح ہونے کی قید ہے، جو پہلی صورتیں بتائیں سورۃ الرعد اور سورۃ المومن کے اندر یہ شرط تھی کہ ماں باپ نیک ہوں اور صالح ہوں، پھر ان کو نیک بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہاں صرف اللہ نے اس آیت میں ایمان کی شرط لگائی، جو میرے نیک بندے ہیں ان کی اولاد اگر ایمان والی ہوگی تو اسے بھی اپنے والدین کے ساتھ جنت میں اٹھایا جائے گا۔ نیز پہلی دو آیتوں میں جنت عدن میں داخل ہونے کا ذکر تھا، یہاں فرمایا ہم ان کو ان کی متقی والدین کے ساتھ ملا دیں گے، جنت میں ملا دیں گے ماں باپ کے ساتھ، وہ انہی کے پاس ان کے بلند مقامات میں ہمارے لطف و احسان سے خوش ہوتے رہیں گے، محفوظ ہوتے رہیں گے، محظوظ ہوں گے۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس یوں خوش و خرم دے کر ہمارے پیارے بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمارے اولاد کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کے اولاد کو بھی جنت میں اس کا درجہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں رہنے کے مستحق نہ بھی ہو، اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان کی ایمان کے اوپر فوت شدہ اولاد کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ اس لیے تاکہ انہیں اس مقام پر فائز دے کر اس نیک بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس لیے اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ، نیک ماں باپ کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا، تاکہ ماں باپ جب اپنی اولاد کو جنت میں اپنے ساتھ دیکھیں وہ خوش ہو جائیں۔
پھر حضور نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مختلف قسم کی مسرتیں اپنے نیک بندوں کو جنت میں فراہم فرمائے گا۔ وہ بذات خود جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، حور عین کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اللہ کے نیک بندے جنت میں دل بہلائیں گے۔ ان کی اولاد اور ان کی نسل کو بھی اللہ جنت میں نیک بندوں کے ساتھ ملا دے گا۔ پھر فرمایا وَمَا لَتْنَاهُم مِّنْ عَمْلِهِم مِّن شَيْءٍ، ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عملوں کی جزا میں ذرہ بھر۔ دیکھیں پتہ چلا کہ والدین کے اعمال میں کمی نہیں ہوگی، والدین کو اللہ نے جو نیک اعمال کی جزا دی وہ پوری دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ کا درجہ کم کر دیا جائے اور پھر ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ ماں باپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے لیکن اللہ اولاد کو بھی اس اعلیٰ مقام میں والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ پھر میں کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں اسیر ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو عمل کی قوتیں اور عقل و فہم کی جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اللہ نے بطور قرض دی ہیں۔ یہ مسئلہ جناب سنیں، اللہ نے ہمیں جو عقل دی، علم دیا، حکمت دی، دانائی، سمجھ دی، یہ اللہ نے ہمیں بطور قرض یہ نعمتیں دی ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ نے بندے کا نفس اپنے پاس بطور گروی رکھا ہوا ہے۔ گروی رکھا ہوا ہے، جیسے ہم کسی سے قرضہ لیں تو ہم بطور کوئی قیمتی شے اس کے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں، بھائی جب میں قرضہ دوں گا تو آپ مجھے واپس دے دیں گے۔ اسی طرح رب کریم نے جو انسان کو عقل دی، علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، سمجھ دی، تو اللہ نے یہ ہمیں بطور قرض یہ نعمتیں دی ہیں، اور اللہ نے ہمارا نفس اپنے پاس گروی رکھ لی ہے۔ اب جو بندہ اپنی عقل علم سے اچھا اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، علم کو آگے پھیلاتا ہے اور اپنی عقل کو اچھے کاموں میں، اپنی صلاحیت کو مثبت کاموں میں صرف کرتا ہے، تو اللہ کریم پھر اس کا نفس اس کو واپس فرما دیتا ہے کہ اب تو دنیا میں خوش و خرم رہے۔ اور جو بندہ اپنے علم کو، عقل کو، اپنے دانائی کو اچھا استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نفس اسے واپس نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بندہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس جملے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی اولاد کو جو ان کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا وہ اولاد ہوگی جو ایمان کے اوپر فوت ہوئی ہوگی۔ ایمان شرط ہے، جو ایمان کے بغیر اولاد کسی نیک ولی کی بھی، پیغمبر کی بھی اگر اولاد ایمان کے بغیر گئی ہے، نبی اس کی شفاعت نہیں فرمائے گا، وہ پھر جنت میں نہیں جائے گی۔ جیسے حضرت نوح کا واقعہ پچھلے 12ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، قرآن میں آیا کہ ان کا اپنا بیٹا کنعان باپ کے اوپر، حضرت نوح کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو پھر وہ بھی سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ تو پتہ چلا وہ اولاد اللہ کے نیک بندوں کی جنت میں جائے گی جس کی موت ایمان پہ ہوئی ہوگی، کیونکہ ایمان شرط ہے شفاعت کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔